بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو اس کو جو قتل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ تہذیب الاخلاق کے اصول رب العالمین نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 فاذکرونی اذکرکم، دوسرے نمبر پر واشکروا لی ولا تکفرون، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنو اور ناشکری مت کرو۔ اگلا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات مصائب اور تکالیف آ جائیں تو ان پر صبر کرو اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت مدد طلب کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب صبر کا ایک اعلیٰ مقام، اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں کبھی ایسا موقع بھی آ جائے کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کی صورت آ جائے اور اس میں پھر جان کی بازی لگانی پڑے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور یہ ہوگا اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو امام الانبیاء، فخر موجودات، مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہ پڑتی۔ رسول اللہ مبارک سے بڑھ کر اخلاق کائنات میں کسی کے ہو سکتے ہیں؟ جن کے بارے میں خالق کائنات خود گواہی دیتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، ہم جی اخلاقی طور پر دنیا کو فتح کر لیں گے، باپ تمہارا فتح نہیں کر سکتا۔ تمہارے اخلاق پیغمبر کے اخلاق سے بڑھ کر ہے؟ جھوٹ ہے، یہ غلط بات۔ جتنے مرضی تم اخلاقی بن جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا گواہ پروردگار عالم ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہ حضور فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خندق اور حنین ہوئے، طائف ہوا،
فتح مکہ ہوا، رسول اللہ مبارک کے اپنے دانت شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے اور ہوں گے۔ فرمایا جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ صورت آ جائے اور پھر لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، مقصد صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہو، نہ تو اپنے قومی، لسانی یا ملک گیری کی خاطر جنگ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں جو پروردگار عالم کے اس راستے میں شہید ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حیات جاویدانی نصیب فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ او لوگو ان کو مردے بھی مت کہو، ان کو تو رب نے حیات جاویدانی بخشی ہے، یہ شہید ہیں۔ ہاں ظاہری احکامات ان پر لاگو ہوں گے، ظاہری احکامات سے مراد ان کی میراث تقسیم ہوگی، ان کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ایک خاص برزخی حیات، برزخی زندگی پروردگار عالم ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کی تفصیل رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے ہاں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے باقاعدہ۔ پھر اس حیات برزخی میں بات غور سے سنیے، عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، حیات برزخی میں ان شہداء سے بھی بڑھ کر ایک حیات ہے اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام کی حیات۔ انبیاء علیہم السلام کی جو حیات ہے، انبیاء علیہم السلام کا زندہ ہونا ہے، وہ ان شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔ شہداء پر تو پھر بھی ظاہری احکام لاگو ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام پر ظاہری احکام بھی لاگو نہیں ہوتے، پیغمبر کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور پیغمبر کی بیواؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی حیات برزخی وہ شہداء سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر پروردگار عالم شہداء کے لیے بھی بعض اوقات اور انبیاء کے لیے خاص طور پر زمین کے اوپر ان کے اجساد کو ختم کرنا، کھانا، یہ حرام قرار دے دیا ہے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، پروردگار عالم نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو چھوئے بھی۔ ایک میری اور آپ کا معاملہ ہے، حیات تو ایک عام ہے، تھوڑی بہت زندگی تو کافر کو بھی ملے گی برزخ میں، اور زندگی ہوگی تو ان کو عذاب اور راحت کا اثر کا پتہ چلے گا۔ جب زندگی نہ ہو، حیات ہو ہی نہ، تو پھر ان کو عذاب کا کیا پتہ چلے گا؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی روایات میں تو ہے کہ روح نیک آدمی کی اعلیٰ علیین پر چلی جاتی ہے اور جو عام گنہگار ہیں ان کی روح اسفل السافلین چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ جو قبر میں آپ نے جسم رکھا ہے، اس کے ساتھ اس روح کا تعلق کیسے ہوگا؟ سائنس نے بہت آسان کر دیا۔ میرے اور آپ کی جیب میں موبائل ہے، اس میں سگنل آ رہے ہیں، ہاں کوئی کنیکشن ہے، کوئی تار لگی بھی ہے بوسٹر کے ساتھ، آپ کے انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز وہ کئی کلومیٹر دور، اس کے سگنل یہاں آ سکتے ہیں۔
پروردگار عالم خالق کائنات قادر مطلق نہیں ہے کہ روح اعلی علیین میں ہو اور کنیکشن یہاں قبر میں جسم کے ساتھ ہو، ناممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ کچھ وہ بدبخت جو بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کو حیات حاصل نہیں ہے، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور جہاں ان کے ان کفری عقائد کے خلاف بات آتی ہے اور کوئی حدیث آ جاتی ہے نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ یہ منکر حدیث ہیں، اور منکرین حدیث یہ صرف اور صرف تقیہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کر ہماری مساجد کے اندر امامت خطابت بھی، اور عقیدے ان کے صحیح نہیں ہوتے، عقیدے ان کے صحیح نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات حاصل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے۔ ومن صلی علی نائیا، جو مجھ پر درود دور سے بھیجتا ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھنا، حضور در در بھیک نہیں مانگتے، حضور درود لینے خود نہیں جاتے، کھڑے ہو جاؤ جی آ گئے جی آ گئے، نہیں نہیں، ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنا رکھی ہے، وہ دنیا کے کونے کونے میں پھرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی درود پڑتا ہے فوراً حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ درود پڑھا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو دور سے پڑھا جاتا ہے ابلغتہ، خود حضور فرماتے ہیں وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، میں خود لینے نہیں جاتا۔ بتائیے رسول اللہ مبارک خود لینے آئے عزت ہے یا ادھر پہنچایا جائے عزت ہے؟ ہاں پھر بھی کہتے ہیں یہ بے ادب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا ایمان ہے، جو حضور کی شان میں بے ادبی کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بے ادبی کو معمولی بات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا ایمان ہے، اپنی قبر میں، اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ جاوید ہیں، اور انبیاء علیہم السلام عام مردوں کی موت کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پیغمبر کی زندگی میں اور عام امتی کی زندگی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، رسول اللہ مبارک نے کتنے نکاح کیے؟ 11۔ بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ بیک وقت امتی میں کسی کے لیے اجازت ہے؟ ہاں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک نے خواب دیکھا۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا خواب دیکھ لیا، ٹھیک ہے، صحیح ہوا صحیح ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں پیچھے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، آپ کو پتہ پیچھے کون ہے؟ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میں اور آپ سو جاتے ہیں تو سو گئے، حضور نے فرمایا نہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں۔ تو جیسے پیغمبر کی زندگی عام امتی سے مختلف ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی بھی عام امتی سے مختلف ہے۔ اس کو اپنے عام انسانوں کے بارے میں، عام انسانوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو جان کی بازی لگا دیں ان کو مردہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
جن کو رب فرمائے زندہ ہے وہ بدبختو، تمہیں کیا پھر تکلیف ہے؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس میں تعویلیں کرتے ہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ برزخ کے حالات ہیں، برزخ کے حالات، یہ اس دنیا میں انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، کیوں ہیں؟ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہیں۔ جنات ہیں؟ ہاں، نظر آ رہے ہیں ادھر؟ ہاں، اللہ دکھائے بھی نا، آمین کا۔ ہاں ہاں، وہ جن کو نظر آ جاتے پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ تو کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے نبی نے فرما دیا کہ ہیں تو ہیں۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں تو پھر تم کون ہو تو انکار کرنے والے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ ہیں، ان کو مردے مت کہو۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آگے آزمائشوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا۔ ہمارے بھائی یوسف صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائے، الہ العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، قبر کے منازل کو آسان فرما، قبر کی ہر قسم کی سختیوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔